Alhamdulillah, our event successfully completed. Now I call President of this event. Please come on the mic and correct our mistakes and guide us how to we are become a good speaker. Fazilatul Sheikh Abdul Jabbar In'amullah As-Salafi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ محترم و معزز علماء کرام، ہم نشین ساتھیوں اور عزیز طلبہ، آج 1 جنوری 2025 30 جمادی الاخری 1446 ہجری بروز بدھ، سالانہ انجمن کی پہلی نشست شعبہ سفلا کی شکل میں منعقد ہوئی۔ جو بزبان اردو رہی۔ عزیز طلبہ، آج کی اس پروقار علمی و نورانی مجلس میں مجھ ناچیز کے ناتواں کندھے پر صدارت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ بطور ذمہ دار میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج 2025 عیسوی سال کی پہلی تاریخ، اور اس طرح ہماری زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور مستقبل کے لیے ایک مضبوط لاہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آج کی یہ سالانہ انجمن جو منعقد ہوئی، یہ پورے سال چلنے والی ہفتہ واری انجمن کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن بچوں نے پورے سال انجمن میں شرکت کر کے محنت کی ہے، تقریریں کی ہیں اور اس کے اندر حصہ لیا ہے، آج اکثر و بیشتر وہی طلبہ اس آخری انجمن میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور جو لوگ انجمنوں سے غائب رہے ان میں سے اکثریت بھی آج غائب رہی۔ تیسری بات یہ کہ یہ سالانہ انجمن ایک مسابقہ کی شکل میں منعقد ہوئی تاکہ طلبہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ عزیز طلبہ، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسابقہ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کا وجود ملتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے درمیان گھوڑ دوڑ، گھوڑ سواری کا مقابلہ کروایا، آپ نے ان کی ہمت افزائی کی، اور ایسے ہی بہت سارے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے درمیان مسابقہ کروا کر کے اور ان کی ہمت افزائی کی ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بر وقت مسابقے نے ایک وسیع شکل اختیار کر لی۔ آپ دیکھیں مختلف میدانوں میں مسابقاتی سلسلہ جاری ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ زمانہ مسابقہ، مقابلہ اور کمپٹیشن کا زمانہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ زندگی کے تمام میدان میں اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے مسابقہ اور کمپٹیشن ایک لازمی اور ضروری شے ہو گیا ہے۔ خاص طور سے اس دہریہ زدہ ماحول میں ہمیں علمی مسابقے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اور دیگر چیزوں کے اندر پیچھے ہیں، ایسے اس کے اندر بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ شاعر نے کیا کہا تھا؟ جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور جن کے دماغ کے اندر، جن کی سوچ اور فکر کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں سے آگے بڑھنا ہے، تو وہ ہر ایک میدان میں آگے بڑھ کر کے محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے اساتذہ جو پرانے ہیں یا نئے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، یہی وہ جامعہ رحمانیہ ہے، کہ یہاں کے طلبہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے وہ عربی زبان ہو، چاہے وہ انگریزی زبان ہو، حکم حضرات جو آنے والے ہوتے تھے ان کو اس طرح کی پریشانی لاحق ہوتی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ ہم کس بچے کو کون سا نمبر دیں۔ لیکن آج وہ چیز ہمارے درمیان دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے۔ یہی وہ جامعہ رحمانیہ ہے کہ یہاں کے طلبہ ہر ہفتہ دیگر مسجدوں کے اندر، ممبئی کے اندر جا کر کے خالی طلبہ جاتے تھے، آخری جماعت کے، 7ویں جماعت کے، 6ٹھی جماعت کے چنندہ طلبہ، وہ باقاعدہ پروگرام کرتے تھے اور تقریریں کرتے تھے۔ لوگ بہت خوش ہوتے تھے، خوش ہو کر کے ان کو انعامات سے بھی نوازتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے اور دوبارہ آنے کے لیے تذکرہ بھی کرتے تھے۔ یہ وہی جامعہ رحمانیہ۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر رغبت نہیں ہے۔ ہم جس طرح پڑھائی کے اندر پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ایسے یعنی صحافتی میدان میں یا اسی طریقے سے خطابتی میدان میں، اس میں بھی پیچھے ہو جا رہے ہیں۔ دوستو اور عزیز طلبہ، یہ ہمارے یعنی جو ترقی تھی وہ ہماری تنزلی کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو پہلا حصہ منعقد ہوا اردو زبان میں، اس کے 2 اہم موضوع منتخب تھے، عظمت قرآن اور اہمیت نماز۔ ہم جانتے ہیں کہ ذمہ داران کی طرف سے یہ دونوں عناوین کیوں منتخب کیے گئے؟ نہیں جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو یاد کریں، اور دوسرے یہ کہ آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے اور آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے اور آپ کے ذہن و دماغ میں کو اس بات کی یعنی پھیرنے کے لیے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں کتنے آگے ہیں۔ عظمت قرآن کے اوپر باتیں ہوئی، نماز کی اہمیت کے اوپر باتیں ہوئی۔ ماشاءاللہ ہمارے طلبہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنی اپنی باتوں کو پیش کیا، لیکن عزیز طلبہ بڑا افسوس ہے کہ ہم ان دونوں معاملوں میں کتنے پیچھے ہیں، ہم کتنے دور جا پڑے ہیں۔ عظمت کو تو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن بڑا عظیم، قرآن اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس کی یہ عظمت، اس کی یہ عظمت، اس کی یہ عظمت، لیکن اس عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے جو چیز ہم کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم تلاوت قرآن سے محروم ہیں۔ صلاۃ اور نماز کے لیے باقاعدہ جگایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، لیکن ہم نماز کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اہمیت کو بتلاتے ہیں لیکن اس چیز کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ 5ویں بات یہ کہ ابتدا سے انتہا تک میں اس میں شامل رہا اور طلبہ کی تقریروں کو سنتا رہا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہمارے بچے، یہ طلبہ تقریری میدان میں
محنت کریں تو انشاءاللہ وہ آگے بہت بڑی خطیب بن سکتے ہیں. ان کے اندر صلاحیتیں پوشیدہ ہیں لیکن وہ اپنی صلاحیت کو نکھارنا نہیں چاہتے. صلاحیتوں کو نکھاریں, ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے طلبہ محنت کریں اور اپنے اساتذہ کی نگرانی میں تقریر تیار کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آگے وہ ایک کامیاب مقرر ثابت ہوں گے اور دنیا کے لوگ ان کا لوہا مان سکتے ہیں, اور اس کے لیے محنت لازم اور ضروری ہے. چھٹی بات یہ کہ انجمن مجموعی اعتبار سے الحمدللہ کامیاب رہی, لیکن چند فحش غلطیاں رہی ہیں, بہت واضح غلطیاں. مثال کے طور پہ ایک طالب علم نے کہا ادبا کو ادبا کہا, ایک طالب علم نے کہا بباغ دہل کو بے باغ دہل, آخرت کو آخرت کہا. اسی طریقے سے حفاظ کو حفاظ. ایک طالب علم نے کہا کہ میں اب اپنے اس اشعار کے ساتھ, آخر میں چل کر کے اپنے اس اشعار کے ساتھ. یہ فحش غلطیاں ہیں جس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اور محترم استاد کرام, شروع میں جو خطاب کیا جاتا ہے صدر کے لیے یا اساتذہ کرام کے لیے, ہے نا, محترم استاد کرام یعنی واحد کا صیغہ استعمال کیا. ایسے ہی ایک یعنی طالب علم نے نظم پڑھی, اس کے اندر فضا نہیں فضا ہے نا, اور تقریر کرتے ہوئے قرآن کی عظمت کے بارے میں ایک طالب علم نے مسلم کی روایت پیش کی اور کہا کہ ابن ابزا کو جب مکہ کا گورنر بنایا گیا ہے تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, کہا کہ یعنی کس کو, تو کہا ابن ابزا کو بنا کر کیا ہے. کہا کون؟ کہا آزاد کردہ غلام. کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و بآخرین. نہیں, مسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال, یعنی حضرت عمر کا قول نہیں ہے, اللہ کے نبی کا قول ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, تبھی تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, اور اگر حدیث ہے تو ایسی صورت میں اس کو اسی اعتبار سے پیش کرنا چاہیے جس طرح وہاں یعنی جگہوں پر ذکر ہے. اسی طریقے سے ساتویں بات, اس یعنی پروگرام اور اس جو پہلی نشست اس کا دوسرا حصہ یہ انگریزی زبان کے اوپر مشتمل تھا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان ایک انٹرنیشنل زبان ہے, عالمی زبان ہے, اور بر وقت دنیا کے اندر 35 کروڑ 40 لاکھ افراد اسے بولتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے کسی زبان کے سیکھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, اس لیے کہ اگر کسی زبان کے سیکھنے کے اوپر پابندی لگا دے تو ایسی صورت میں ہم اسلام کی دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر قوموں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. ان نبیوں اور رسولوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا للسان قومه. ہم نے جتنے بھی رسول کو بھیجا ہے ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر نبی بنا کر کے بھیجا گیا. چونکہ اہل عرب کی زبان عربی تھی اس لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا. جتنے نبیوں کو بھیجا گیا ان کی اپنی زبان میں, تاکہ وہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں اپنی بات کو سمجھا سکے. تو انگریزی زبان یہ بھی ایک زبان ہے, انٹرنیشنل زبان ہے, اسے بھی سیکھنا چاہیے اور اسے بھی جاننا چاہیے. یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے, اور اسے سیکھ کر کے, اس لیے کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تب تک ہم اپنی بات کو دوسروں کے سامنے رکھ نہیں سکتے ہیں. اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم, لیکن رسمی طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. آج ہمارے یہاں پڑھائی رسمی طور پہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی ادارہ ہے اور ہماری پورا جو سرمایہ ہے وہ عربی زبان کے اندر. ہمارا قرآن بھی عربی زبان, ہماری حدیث کی کتابیں بھی عربی زبان کے اندر, اور اس طریقے سے اور دیگر چیزیں عربی زبان کے اندر ہے نا. اس کے اندر تقریباً 8 طلبہ شریک رہے.
اور اپنے اپنے موضوع کے اوپر تقریریں کی. ایک طالب علم نے یہاں بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن حدمہا فقد حدم الدین. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ روایت موقوف ہے حضرت ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. علامہ البانی نے الجامع الصغیر میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ کے اندر کہا ہے کہ ان اسنادہ ضعیف. تو یہ حضرت عمر کا قول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متصلاً جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن موقوفاً وہ روایت صحیح ہے. ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، لہذا اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. ایسے ہی آخری طالب علم نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لما جئت بہ، طبعا لما جئت نہیں لما جئت بہ. یہ فحش غلطی ہے جسے ہمیں اور آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میرے عزیز طلبہ، یہ انجمنیں جو سال بھر چلتی ہیں اسی لیے چلتی ہیں کہ تاکہ ہم اس کے اندر مشق کریں، تمرین کریں، اور اس کے بعد میں پھر آخری انجمن میں شریک ہو کر کے اپنی یعنی طاقت کا، اس طریقے سے اپنے علم کا اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں. ہمارے طلبہ نے مظاہرہ کیا الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی اور ان مسابقوں کے اندر اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی دین کے تمام ارکان کے اوپر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.